طرف سے گھٹائیں امڈی، بارش برسی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا فرش جو ہے وہ اس میں گیلا ہو گیا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی، آپ نے پیشانی مبارک زمین پر رکھی تو پیشانی مبارک پر پانی اور کیچڑ کے آثار نظر آ رہے تھے، اور یہ جو فرمایا گیا تھا کہ تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے، وہ رات میں یہ منظر نظر آ گیا۔ پتہ چل گیا کہ یہی رات شب قدر تھی، وہ تھی 21ویں شب، 21ویں شب کو یہ واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راتوں سے مختلف احادیث مروی ہیں، لیکن ساری روایات کو مد نظر رکھ کر بزرگوں نے جس بات کو صحیح قرار دیا ہے، راجح قرار دیا ہے، وہ یہی ہے کہ کسی ایک رات میں متعین نہیں ہے، کبھی 21 میں ہوگی، کبھی 23 میں ہوگی، کبھی 25 میں ہوگی، کبھی 27 میں ہوگی، کبھی 29 میں ہوگی، کسی سال کسی رات میں، کسی سال کسی رات۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت آنے والی ہے، اس کو فضول ضائع کرنے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ کیا کریں اس میں؟ رات کے وقت میں جاگنا جتنا ہو سکے، اس جاگ کر اس کو میلے ٹھیلوں کی نظر نہ کرو خدا کے لیے کہ چراغاں ہو رہا ہے اور جلسے ہو رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اور تقریب ہو رہی ہے اور دعوتیں ہو رہی ہیں اور دیگیں چڑھ رہی ہیں اور برتن کھنکھنا رہے ہیں اور اس کا انتظام ہو رہا ہے، ساری رات ضائع ہو گئی اسی میں۔ ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اس میں بندہ ہو، اس کا اللہ ہو، بس کوئی تیسرا حائل نہ ہو بیچ میں، بندہ اور اس کا اللہ، بس آپس میں براہ راست رابطہ قائم کرو۔ کس طرح کرو؟ کہ نفلیں پڑھو، سجدے لمبے لمبے کرو، قیام لمبا کرے، جتنی اگر لمبی صورتیں یاد ہیں لمبی صورتوں والی نماز پڑھو، اور لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے۔ اور اس سجدے میں جو نفلوں کے سجدے ہوتے ہیں اس میں جتنی چاہو دعائیں کرو، عربی والی دعائیں جو قرآن کی دعائیں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں مناجات مقبول وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ جتنی یاد ہو وہ پڑھو، اور کچھ نہیں، جتنی بھی یاد ہو، جو بھی یاد ہو، جو دعا یاد ہو۔ سجدے کی حالت میں، نفلوں کے سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے بڑی اللہ کے ہاں سیدھی پہنچتی ہے، کیونکہ سجدے سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے جس میں